بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات بخشنا ہے ہوگا کہ وہ علم جو انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ علم جو انسان کو حیوان سے شکل مخلوقات کا مقام دلاتا ہے، اور وہ علم جو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کا سامان ہے، وہ علم صرف اور صرف زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ، کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں جو یہ علم عطا کر سکے کہ جو انسان کی ہدایت کا وسیلہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا جا چکا کہ جہاں فرائض نبوت میں بنیادی فرض ہی اس علم کو نسل انسانی تک منتقل کرنا تھا، انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھانا تھا، تو یہ نمائندے رحمان تھے اور رب کی ربوبیت کے تقاضے کی تکمیل کر رہے تھے انسان کی ہدایت کر کے۔ رب کی ربوبیت کا تقاضا تھا کہ اگر مخلوق کو خلق کیا ہے تو اس کو یہ بھی بتا دیں کہ کیوں خلق کیا گیا ہے اور اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ مقصد تخلیق بھی اللہ کا نمائندہ بتائے گا اور اس مقصد کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ کا نمائندہ بتائے گا۔ اس لیے صرف پیغمبر کی بات ہے کہ جو ہمیں وہ علم دے سکے جس کی روشنی میں ہم ہدایت پا سکیں۔ جہاں رحمان کے نمائندے کا یہ کام تھا، وہاں شیطان اور اس کے نمائندوں کا کام یہ تھا کہ انسانیت سب کچھ کرے لیکن اس علم سے آشنا نہ ہونے پائے۔ کیونکہ اس کا سارے مشن کی ناکامی اور کامیابی کا اظہار ہی اس بات میں تھا کہ اگر ہدایت کا پیغام انسانیت تک پہنچ گیا تو رحمان کا نمائندہ کامیاب ہو گیا، شیطان ناکام ہو گیا، اور اگر شیطان اس طرح سے کامیاب ہو جائے اس پیغام کو نہ پہنچنے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیت گیا اور خدا ہار گیا۔ اس فائدے کے لیے شیطان نے کیا کیا رکاوٹیں پیدا کی؟ بظاہر میرا موضوع تو علم کے سفر کا بیان تھا، یعنی اس جماعت کے کارنامے کا تذکرہ کہ جس نے علم ہم تک پہنچایا ہے، پیغمبر کے ان نمائندوں کا اور جانشینوں کا کہ جنہوں نے زبان رسالت سے نکلا ہوا علم ہم تک منتقل کیا ہے۔ بیان اس کا مقصود ہے
لیکن یہ شیطان کی، اس کے کارندوں کی پیدا کردہ رکاوٹوں کا تذکرہ کیوں ضروری؟ اس لیے کہ اگر مقابل کی ٹیم کی مضبوطی کا اور اس کے استعمال کیے ہوئے داؤ میں کھیلنے کے انداز کا صحیح اندازہ نہ ہو تو جو کھلاڑی مقابلہ کر رہا ہے اس کے کھیل کی صحیح قسمت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ پیغام رسالت کو نسل انسانی تک پہنچانے میں خود جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زحمت اٹھانی پڑی، اور وہ ٹیم جو اللہ نے ان کو مقصد کی کامیابی کے لیے ان کے ساتھ دنیا میں لے گئی تھی، اس نے یہ کام کتنے مشکل ماحول میں کیا، کتنی قوتوں سے ٹکر دے کر کیا، اس سب کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھتے جائیں کہ وہ قوتیں کون سی تھیں جو پیغام رسالت کو پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہوں۔ ہم نے ظاہری طور پر ایک جماعت کو دیکھ لی کہ جو بدر میں آئی تھی، جو حد میں آئی تھی، جو خندق کے میدان میں آئی تھی، جو اس سے پہلے ہجرت کے مرحلے پر رسول کو ختم کرنے کی سازش کر رہی تھی، وہ جماعت تو رسول کے کھلے ہوئے دشمن تھے، لیکن تمام جنگوں میں ناکامی کے بعد فتح مکہ جیسے مرحلے سے گزرنے کے بعد اب اس جماعت میں دمخم نہیں رہ گیا کہ وہ اسلام سے ٹکر دے، وہ شکست کھا گیا، اس کے مقابلے میں اسلام جیت گیا۔ لیکن اگر شیطان گھٹنے ٹیک دے تو اس کے پھر مہلت مانگنے کا کوئی مقصد نہیں نظر آتا، بس غیر سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے تو قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہے کہ مجھے موقع دے، میں یہ ثابت کروں گا کہ میرا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے کہ انسان میرا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ جائزوں کے طرف خلیفہ، میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ شیطان نے جو مہلت مانگی ہے وہ صرف یہ کہ اللہ سے ثابت کر سکے کہ یہ جو تیرا فیصلہ ہے یہ نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے، اور وہ اس طرح ثابت ہوگا کہ وہ انسان جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ، اپنا جانشین بنایا ہے، وہ بجائے اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے کے جس کا نمائندہ ہو، جس کا جانشین ہو، وہ جس کی طرف سے نمائندہ ہو کے آئے اس کے حکم کی اطاعت کرے گا نا۔ اگر اس کے بجائے وہ شیطان کی اطاعت کرنے لگے تو شیطان جیت گیا، خدا ناکام ہو گیا۔ تو اس نے یہی وعدہ اعلان کیا ہے کہ میں تیری مخلوق کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، وہ جو تیری اطاعت کا راستہ ہے، تیری فرما برداری کا راستہ ہے، اس میں بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور گویا گمراہ کر کے اشارہ کروں گا کہ تیرا وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا کہ یہ میرا خلیفہ ہو، یہ میرا جانشین ہو۔ تو اب شیطان کی تمام تر قوتیں پہلے تو یہ کہ اللہ کا وہ نمائندہ جو میری دائی کا وارث ہے وہ دنیا میں آنے نہ پائے، کرت کا بہت کیا زندگی کو شجاعت کو بنانے کے لیے کہ کب سے اس کی طرف سے سازشیں تھیں کہ اللہ کا نمائندہ دنیا میں نہ آئے۔ وہ آ گیا تب کوشش یہ ہے کہ وہ پروان چڑھنے سے پہلے ختم کر دیا جائے، چنانچہ مختلف سازشیں، اور حتیٰ کہ وہ دن کے اعلان اسلام ہو گیا۔ اب تو اس کے لیے جو سمجھیے کہ تباہی و بربادی کا اعلان ہو گیا۔ اب بھی کوشش یہ ہے کہ کفار اٹھیں اور وہ رسول کی ذات کو ختم کرتے ہیں، اس میں بھی وہ ناکام ہو گیا۔ تو اب اس کے لیے سوائے اس پر کوئی میدان نہیں ہے کہ اب وہ مسلمانوں میں ایسی جماعت پیدا کرے کہ جو رسول کے پیغام کو دنیا تک نہ پہنچنے دے۔ دشمنی کے واقعات حضور کی ذات کے ساتھ، رسول کی آج کے ساتھ جو واقعات ہوتے رہے وہ یوں سمجھیے کہ بہت چھوٹی نوعیت ہے، اس لیے کہ شیطان کا اصل نشانہ پیغام رسالت ہے، ذات رسالت نہیں ہے۔ ذات رسالت میں اسے کیا اندیشہ ہے؟ صرف یہ اندیشہ ہے کہ پیغام خدا کی ذات تک نہ پہنچنے پائے، ہدایت نہ پہنچنے پائے۔ تو چنانچہ اب چونکہ ہدایت قول رسول تھا، یہاں تک کی بات تو واضح ہے نا
ہدایت قول رسول ہے. اب چاہے وہ قول رسول وہ ہو کہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، وہ رسول کا قول نہیں ہے، لیکن رسول کے قول کو قول ماننے، صحیح قول ماننے کے بعد ہی کتاب خدا ہے. بے شک بے شک. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. ہم تک یہ الفاظ پہنچیں گے تو زبان رسالت سے پہنچیں گے، چاہے وہ حدیث ہو اور چاہے وہ قرآن ہو. ہدایت کی تمام صورتیں زبان رسالت سے آئیں. تو اب اہتمام کیا کرے رسول اپنی دعوات کو پہنچانے کے لیے؟ اس کے لیے تو رسول دین لے کے آیا ہے اور اسی کی دین کے کارناموں کا تذکرہ ہمارا موضوع ہے. لیکن ذرا ایک نظر یہ دیکھ لیجیے کہ شیطان نے کیا اہتمام کیا ہے اس پیغام کو پہنچنے سے روکنے کے لیے. 3 بنیادی اقدامات میں نے کرنے میں کافی وقت کیا بازار کا کہ منافقت پہلے دن سے موجود نہیں تھی اسلام، بے شک لیکن شیطان کے بہکائے ہوئے لوگ پہلے دن سے موجود تھے. بے شک. اس سے پہلے دن سے ایسے لوگ منتخب کر دیے کہ جو کیا تو اپنی خاندانی حیثیت کی بنیاد پر کہ یہ قبیلہ جس سے حضور تعلق رکھتے ہیں اس کی شان بڑھتی جا رہی ہے، ذات رسالت کے اس قبیلے سوچ کے نتیجے میں ہماری حیثیت کم ہوتی جا رہی ہے. اب یہ دبا کے بعد چاہے ان کی ایمان لانے کی مرحلے میں پیش نظر نہیں ہے، لیکن بعد میں یہی ایک جذبہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے حضور کے ساتھ کی نفی کی جائے اور ان کی شان کو بڑھانے کی کوشش کی جائے کہ اس وقت سے شروع ہو گیا. اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کسی کے پیش نظر دنیا کی کوئی منصب، کوئی مقام، کوئی منزل ہو جس کے حصول کی خواہش رکھتے ہوں اور اس میں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا اسلام کی رکاوٹ بنتا ہو. تو اس وقت ایمان تو قبول کر لیا تھا، لیکن ہم دیکھا کہ ایمان سے ہمیں وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے. تو اب در پردہ اس کی مخالفت شروع ہو گئی. آپ چاہیں تو اس کیفیت کو نفاق کہتے ہیں، لیکن وہ کیفیت کہ اسلام قبول کرتے وقت بھی دل کے اندر یہ بات ہو کہ ہم صحیح اسلام کو قبول نہیں کر رہے، ہم حالت قبول پہ قائم ہیں. یہ بات مکے کے مسلمانوں میں نہیں ہو. یہ بات میں جب اسلام طاقتور ہو گیا تب نفاق سامنے آیا ہے. لیکن ابھی جو لوگ ہیں، جو لوگ براہ راست شیطان کی سرپرستی میں اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب اس نقصان کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اس سے اسلام کا رسالہ بھی ہے، کرنے والے مسلمان بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ حیات رسالت میں اگر کوئی اسلام کے سلسلے میں کوئی منفی قدم اٹھائے گا تو یہ قدم اٹھانے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے. اسے ہم انتہائی معزز اور محترم لفظ صحابہ کے لفظ سے اس کو جانتے ہیں. تو اس لیے اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے جو ساتھی ہمارے عقائد اور ہمارے احساسات ہیں اس سے بالوں پر ہو کے سوچنا پڑے گا کہ اگر ان تعصبات کی روشنی میں دیکھا گیا تو کبھی بھی حقیقت تک ہم آگاہ نہیں ہو سکتے. ہم صحابہ کرام کے سلسلے میں بہت حساس ہیں، بڑی جلدی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں طرف سے کوئی بات کی جائے تو یہ ذہنیت بہت بڑی گستاخی اور خطا ہوتی. جناب والا میں کیا کروں کہ صحابہ کرام میں اب مسلمان اگر آنکھیں بند کرتے تو اس کا کوئی علاج نہیں. قرآن مجید کی متعدد آیات کہ تم رسول خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور اگر بازار میں کوئی آواز دیتا ہے تو تم بھاگ کر چلے جاتے ہو کہ کہیں سودا نہ مل جائے. رسول کے خطبے کی پرواہ نہیں کرتے. یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اس گروہ سے جو رسول کا خطبہ سن رہا ہے. جی متعدد واقعات قرآن میں، کیا وہ دن بھول گئے کہ اللہ کے رسول تمہیں آواز دے رہا تھا اور تم رسول سے منہ موڑ کر پہاڑوں کی طرف تیزی سے بھاگتے ہوئے چلے جا رہے تھے، اپنی جان بچانے کی فکر کر رہے تھے. کتنے مقامات ہیں جہاں قرآن نے مختلف کوتاہیوں کی نشاندہی کی اور یہ کوتاہیاں ان لوگوں کی ہیں جو حیات رسالت میں موجود تھے. جی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان من حیث الجماعت
گروہ اصحاب رسول کو معصوم بھی نہیں مانتے اور قرآن مجید ان کی کوتاہیوں اور خامیوں کی نشاندہی بھی کر رہا ہے، تو اس صورت میں ہمیں صحابہ کے کردار کو پہلے ہی احترام اور تقدس کا لبادہ پہنا کر اسے اتنا بلند نہیں کر دینا چاہیے کہ اس حیث میں ہونے والی وہ غلطیاں کہ جنہوں نے اسلام کو بنیادی طور پر نقصان پہنچایا ہے وہ بھی نظر انداز ہو جائے۔ کتنی ہی وسعت قلب پیدا کیجیے جماعت کے لیے، لیکن واقعہ ہے جسے بہت فخر سے بیان کیا جاتا ہے، امام بخاری نے اس بات میں نقل کیا، اور جب کبھی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کا یوم وفات آتا ہے تو اس مرحلے پر خاص طور پر اخباروں میں بھی یہ واقعہ تفصیل سے چھاپا جاتا ہے، واقعہ افق کہلاتا ہے۔ یہ واقعہ افق کیا ہے کہ سفر کے دوران ام المومنین حضرت عائشہ وہ قافلے میں پیچھے رہ گئی، اور جب وہ بعد میں ایک ایسا شخص جو متعین تھا کہ وہاں پر جا کر جب قافلہ گزر جائے تو ایک مرتبہ قافلے کے قیام کے اوپر نظر دوڑائے کہ یہاں کوئی چیز بنی گئی ہے تاکہ ان چیزوں کو اٹھا کے اور قافلے میں پہنچا دے۔ تو جس صحابی کو اسلام کو یہ سونپا گیا انہیں پتہ چلا کہ جناب حضرت ام المومنین تشریف رہ گئی تھی، قافلے سے کیوں رہ گئی تھی؟ رفع حاجت کے لیے کہیں چلی گئی تھی، کیا حال ہو گیا تھا اس کو تلاش کر رہی تھی، اس دوران میں قافلہ سوار ہوا اور چلا گیا۔ انہیں جو ام المومنین ملی وہ طلحہ ملی، اس نے ان کو منہ پہ بٹھایا، عزت سے لے کے مدینے میں آیا۔ اب مدینے میں کچھ لوگوں نے جناب عائشہ پر تہمت لگانی شروع کر دی اور ان کے تعلقات کو اس شخص سے منسوخ کر دیا جو ان کو لے کے آ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے جو روایت بیان کی گئی کہ جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ایک ماہ تک حضرت عائشہ سے لا تعلق رہے اور وہ بات چیت نہیں کرتے تھے، اور تمام ازواج سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور وہ گھر سے باہر بیان کرتے تھے۔ کئی اصحاب نے بھی جا کر اس میں مداخلت کی اور ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ طلاق دے دیجیے اگر اس کے مطابق غلط بات سنی ہے۔ ہوتے ہوتے قرآن مجید میں سورہ نور کی 2 آیتیں نازل ہوئیں جس میں کہا گیا کہ تم نے ایسے معاملے پر 4 گواہوں سے کیوں نہیں پوچھا اور کیوں اس پر اعتبار کر کے بیٹھ گئے ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح حضرت عائشہ کی فرضیت تو قرآن کی طرف سے آیا ہے، یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ مجھے روایت کے اوپر کوئی بحث نہیں کرنی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں تو صرف اتنی کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی حیات رسول میں، ام المومنین حضرت عائشہ تہمت لگائی گئی۔ خدا کے واسطے مسلمان کبھی تو سوچے کہ یہ تہمت لگانے والا ابو جہل یا ابو سفیان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس واقعے سے جناب ام المومنین کی فضیلت تو ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے باقی کے کردار کی صنعت کے طور پر 2 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی، درست ہے، ہوا ہوگا، یقیناً وہ آیتیں انہیں کی شان میں نازل ہوئی ہوں گی، سب تسلیم، لیکن خدا کے لیے اتنا مانو کہ اہل رسالت میں گروہ صحابہ میں ایسے کردار بھی تھے جو ازواج رسول پر اتنا گھناؤنا اور شوقناک الزام لگا۔ اب اگر یہ سب کہتے تمام صحابی عادل ہیں اور وہ ہر شخص ان سے قابل احترام ہے تو اب یہ بات نصیحت کو اس کا خدا حافظ، ورنہ کم از کم عقل کہتی ہے کہ یہاں پر اتنا تو انصاف کرو کہ یہ مانو کہ سب ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ جو اور بات ہے کہ جو کچھ صحابہ کا مفہوم آپ دیتے ہیں وہ اپنے طور پر مجھے غلط لگتا ہے کہ آپ کے صحابہ صرف بڑی شخصیتیں ہیں جو مسند اقتدار پہ رہتی، ورنہ اور ایسے بھی صحابہ ہیں کہ جو اسی دور کے اندر دوسرے صحابہ کے مستقبل کا نشانہ بھی بنتے رہے، شہر سے شہر بدل بھی ہوتے رہے، مارکیٹ کا نشانہ بھی بنتے رہے، حتیٰ کہ قتل تک ہوتے رہے صحابہ کرام۔ لیکن آپ نے تمام کا احترام ان کے لیے رکھا جو مسند اقتدار تک پہنچا،
اب یہ کہنا کہ تمام صحابہ یہ کہتے ہیں کہ سلیم تو کہیے کہ کم فہمی ناسمجھی کی بات ہوگی. میرا اس وقت موضوع نہیں ہے کہ تمام صحابہ کیسے تھے. میں تو صرف ان سازشوں ان باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو پیغام ہدایت کے رستے انسانی تک منتقل ہونے کے رستے میں جو رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں. 3 مختلف طریقے اس کے لیے استعمال کیے گئے. پہلا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے رسول کی ذات کو نبوت کے مقام سے نیچے لا کر بشریت کی مسام سطح پہ کھڑا کر دیا جائے کہ جہاں قول رسول میں اور عام قول میں کوئی فرق نہ رہ جائے. انسان یہ اس چیز سے بالکل بے نیاز ہو جائے. انسان اس بات سے پہلے ذہن آمادہ ہو جائے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ بالکل ہماری طرح کا انسان ہوتا ہے. جو کہتا ہے وہ بات قابل عمل نہیں ہے. یہ پہلی بات تھی. اور اگر اس کے اندر ناکامی ہو جائے اور دنیا یہ سمجھے کہ قول رسول کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں تو کوشش کرو کہ رسول کے قول کو لوگوں تک پہنچنے نہ دیا جائے. جتنی رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہو حدیث رسول کے خلاف حدیث رسول کے قائم رہنے اور اس کے پھیلنے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو. اور پھر اگر یہ دونوں کام میں پوری کامیابی نہ ہو تو تیسرا کام یہ کرو کہ اتنی جعلی حدیثیں اتنے فرضی الفاظ ذات رسالت کی طرف نسبت دو کہ اب کھڑے کوٹے میں پہچاننی مشکل ہو جائے. یہ تینوں کاوشیں ہیں محض اور محض پیغام ہدایت کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے. جو رسول کے مقام کو کم کر کے بشریت کے مقام پر لانے کی بات ہوئی تو وہاں پر بڑے زور شور سے یہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے بشر تھے. کبھی رسول ہوتے تھے اور کبھی بشر ہوتے تھے. جب رسول کی حیثیت سے کچھ کہتے تھے تو وہ تو قابل عمل تھا. جو بشر کی حیثیت سے کہتے تھے اس کے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس قول کے اور پہلوؤں میں تو بعد میں بات اور فرمائیے کہ رسول پہلی مرتبہ فارس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ مجھے مسند رسالت پر فائز کیا گیا ہے. گویا اب سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ تو بشر کی زندگی تھی نا. اگر رسول کبھی بشر ہوتا ہے اور کبھی رسول ہوتا ہے تو رسول کے رسالت کے اعلان کے بعد ہوگا. بلکہ آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق رسول بننے کے بعد رسول ہوگا. جب 40 سال کا ہوگا تب اس نے رسالت کا اعلان کیا ہے. دوسرے رسول اس کو رسالت کا منصب دیا گیا. اس سے پہلے تو رسول نہیں ہے. وہ جب اور آج کے پہلے رسول نہیں ہے اور 40 سال کی عمر گزارنے کے بعد رسول ہوا وہ بعد کے مجمع میں ان کو جمع کر کے وہ اتفاق پہ کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا ہے. کوئی تفصیلی خطبہ نہیں ہے. کہہ رہا ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو بتاؤ تم میری بات کو قبول کرو گے, میری بات کو مانو گے؟ سارے مجمع نے اعتراض کیا کہ ہاں ہم مانیں گے, اس لیے کہ ہم نے آپ آج کے پاس سے کوئی غلط بات نہیں سنی. اب اس کے بعد رسول اپنی رسالت کا اعلان کریں گے, اپنی نبوت کا اعلان کریں گے, لوگوں کو دعوت دیں گے. لیکن غور فرمائیے کہ نبوت کی دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ وہ زندگی جو رسول نے عالم بشریت میں کفار میں گزاری ہے, ایسی بشریت ہے کہ رسول کے رسالت کی دلیل. کیا بات. اور لطف کی بات یہ کہ اگر رسول یہاں بات شروع کرتے اور مثال یہ دیتے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے, تو ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں بھائی اس سے پہلے غلط نہیں کہا تھا, یہ بات بھی صحیح ہوگی. لیکن اللہ کے رسول نے اللہ کی بات نہیں کی, فرشتوں کی بات نہیں کی. بات کیا کر رہا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے. جی
یہ جو دشمن کا حملہ ہے، پہاڑ کے پیچھے جو فوج مفروضے کے طور پہ بات کی جا رہی ہے، یہ مفروضہ جو ہے، یہ جو قول ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے یا اللہ کی ذات سے؟ دنیا سے۔ بھائی اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، بولو اگر میں یہ بات کہوں تو تم مان لو گے، تب تو یہ بات ہو رہی ہے اللہ کی، یہ بات ہو رہی ہے دین کی، یہ بات ہو رہی ہے بحثیت رسول۔ اگر کوئی کہے کہ میں کہوں کہ دشمن ادھر سے حملہ کرنے والا ہے، تو یہ وہ بات ہے کہ جو کوئی کافر بھی کہہ سکتا ہے، مکے کے رہنے والا کوئی آدمی بھی اگر اس دشمن کو دیکھ لے گا تو یہ جملہ کہے گا۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ خالصتاً دنیا کا مسئلہ ہے۔ جی رسول اپنی نبوت کا اعلان بعد میں کریں گے، پہلے اپنے دنیا سے تعلق کو دلیل کے طور پہ پیش کریں گے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ شاید بات واضح نہ ہو، بعد میں ایک حدیث بیان کی گئی، یعنی ایک قول بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کبھی رسول ہوتے ہیں اور کبھی بشر ہوتے ہیں۔ ایک روایت، اور وہ روایت امام بخاری نے چونکہ لکھی، امام بخاری نے لکھی تو قرآن میں بھی کوئی بات آئی ہو تو اس سے بھی زیادہ معتبر بات ہے اگر بخاری شریف میں آ گئی ہے۔ تو بات کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھجور کے باغات میں سیر کرنے گئے تو وہاں دیکھا کہ جو کھجور کے کاشتکار ہیں، مدینے میں چونکہ کھجوروں کے باغات تھے تو اس میں گئے تو دیکھا کہ وہاں جب پھول آئے کھجور پر تو پھول کے، اب چونکہ تمام بہت سے پودوں میں نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی ہوتے ہیں، تو کھجور کے نر پودوں کے وہ پھول کو کاٹ کر وہاں کے جو کاشتکار تھے وہ مادہ پھولوں کے اوپر اس کا زیرہ چھڑک رہے تھے، ان پھولوں سے ان کو مس کرتے جا رہے تھے، جو زیرہ گل جو ہے اس کو منتقل کر رہے تھے ان پھولوں کی طرف جو مادہ پھول تھی۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ پھل کی افزائش، زیادہ پھل حاصل کرنے کے لیے ہم یہ افزائش کے لیے یہ اہتمام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو یہ طریقہ اچھا نہیں لگا، چنانچہ صحابہ کرام نے یا وہ کاشتکاروں نے جو وہاں پہ تھے انہوں نے اس سال یہ کیا کہ اچھا بھائی یہ کام بند کر دو، جو قدرتی طور پر جن پھولوں پہ پھل لگنا ہوگا وہ پھل لگ جائے گا۔ جب اس سال کی فصل ہوئی تو فصل بہت کم ہوئی۔ اب انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ فصل کم کیوں ہوئی؟ ہر سال تو اس سے زیادہ کاشت ہوتی تھی۔ ان کا حضور آتے نے تو بتا دیا تھا کہ زیرہ گل کو نہ چھڑکو، اس کے نتیجے میں فصل کم پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جب میں دنیا کے معاملے میں کچھ کہا کروں، جب دین کے معاملے میں کہوں تب تو بات مان لینا، دنیا کے معاملے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اپنے طریقے سے اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کیا کرو۔ یہ روایت بنیاد بنائی گئی رسول کو بشریت اور رسالت میں تقسیم کرتے۔ اب میں کیا کروں کہ اللہ نے ایک عقل نام کی چیز بھی دی ہے اور وہ ہر سنی ہوئی بات پر آنکھ بند کر کے یقین لانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ابھی میں نے واقعہ کیا کہ جب صحابہ نے تہمت لگائی ہوگی ام المومنین پر تو یہ تہمت جھوٹی ہے نا، تہمت تو کہتی ہی اس الزام کو ہے جو جھوٹا الزام ہو۔ جو رسول کی بیوی پر جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں، کوئی اس قسم کی کوئی کہانی رسول کی شان بڑھانے کے لیے بیان کرتے تو مجھے حیرت کی کوئی بات نہیں۔ ہمیں تو ہر آدمی کا اپنے طور پہ تجزیہ کرنا ہے۔ تو جناب والا آپ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا اور ساتھ کہہ دیا کہ میں نے دنیا کے معاملات سے بات کہا کروں تو اس کو میری بات کی پرواہ نہ کرنا۔ ساری دنیا میں تو آپ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اسلام کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا جواب ہے، انسانیت کو کوئی مسئلہ درپیش ہی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا جس کا حل اسلام نے پیش نہ کر دیا ہو۔ اب جب یہ جملہ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ دامن اسلام میں نہ دین کا کوئی مسئلہ ہے نہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہے، ہر مسئلے کا جواب اسلام کے پاس موجود ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے اور رسول پر یہ الزام کہ دین کی بات تو صحیح کرتا ہے، دنیا کی اچھا تھوڑی دیر کے لیے جہاں تو حضور نے کچھ فرمایا تھا کھجور کے سلسلے میں اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا تھا،
اب بعد میں فرمایا کہ جب میں دنیا کے متعلق ہوں تو میری بات نہ ماننا، اگر کسی مسئلے پہ رسول نے کچھ نہ کہا ہو تو وہ تو خالصتاً دنیا کا مسئلہ ہوگا، کہاں پہ شفا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حضور اگر ارشاد فرمائے تو یا تو بقولات کے نبی کی حیثیت سے کہہ رہے ہوں گے یا بشر کی حیثیت سے کہہ رہے ہوں گے۔ نبی کی حیثیت سے کہہ رہے ہوں تو بات مان لیجیے، بشر کی حیثیت سے کہہ رہے ہوں تو بات آپ پہ چھوڑ دی گئی کہ آپ جس چاہے اس کو قبول کریں، جس چاہے قبول نہ کریں۔ ٹھیک، جب رسول بشر کی حیثیت سے کہیں تو قبول کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کے اندر آپ کو پوری آزادی حاصل ہے۔ اگر رسول کسی مسئلے کو اتنا غیر اہم سمجھے کہ اسی لیے کچھ نہ کہیں تو یہ تو طے ہے کہ وہ دین کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ نہیں فرمائیں گے؟ اگر رسول کچھ کہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ بات دین کی ہے یا دنیا کی ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو جس کے لیے کچھ نہ کہیں تو اس کا مطلب ہے رسول کی نگاہ میں یہ اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کو دنیا کے مسئلے کے طور پر اس میں بات کی جائے، اتنا غیر اہم مسئلہ ہے۔ اب اگر ملت اسلامیہ مکمل طور پر اتفاق رکھتی ہے کہ جب رسول دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے بعد خلافت کے منصب کے سلسلے میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا تھا، کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، کوئی ان کی طرف سے نمائندہ نہیں تھا، امت پہ چھوڑ دیا نہیں معاملہ۔ اگر بلا کچھ کہے رسول دنیا سے خلافت کے مسئلے پر فرمائے بغیر چلے گئے اور یہ معاملہ مسلمانوں کو طے کرنا تھا تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ خلافت کا مسئلہ دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اتنا اہم بھی نہیں سمجھا کہ اس کے لیے کچھ کہیں، دنیا کی بھی کوئی بات نہیں کی، تو خلافت دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جناب والا، اب صورتحال بڑی عجیب سی ہے، اگر کیفیت یہ ہو کہ ایک طرف دین کا مسئلہ درپیش ہو، ایک طرف دنیا کا مسئلہ درپیش ہو، اس کے اندر ایک مسلمان کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر دین و دنیا میں تقسیم ہو گیا سارا نظام تو ایک طرف دین ہو دوسری طرف دنیا ہو، تو اس صورت میں مسلمان کا نتیجہ ہے کہ دین کو گلے لگائے، دنیا سے منہ موڑ لے، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اب صورت حوال یہ ہو، دیکھیے یہ پہلے بتا دیجیے کہ کسی میت کے کسی کے انتقال ہو جانے کے بعد اس کو غسل دینا، کفن پہنانا، جنازہ اٹھانا، مشائخ سے جنازہ کرنا، اس کی تدفین کرنا، قبر میں اتارنا، یہ سب دین کا مسئلہ ہے، دنیا کا دین کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے رسول نے بہت سے احکامات کیے ہیں، اس کیوں دینا ہے، کفن کیوں پہنانا ہے، جنازے کی تجہیز و تکفین کیوں کرنی ہے، یہ سب رسول کہہ کے گئے ہیں۔ خلافت کا مسئلہ، اس کے لیے رسول کچھ نہیں کہہ گئے۔ جو مسلمان رسول کے جنازے کو چھوڑ کر حکومت بنا رہے تھے، بتائیے وہ دنیا کا کیا ہو انسان ابتدائی کی دوڑ میں لگ جائے اور شریعت کے احکامات کو نظر انداز کرے، یا تو یہ مانو کہ کچھ غلطی ہو گئی، جس کو مسلمانوں نے اتنا اہم سمجھا وہ چیز نگاہ رسالت میں یقیناً اہم رہی ہوگی، یا تو تم نے سنا نہیں یا کہیں سنا ہے اور کانوں کو دبا کے وہاں سے چلے آئے ہو۔ رسول نے یہ اعلان ضرور کر دیا ہوگا، لیکن بزرگان گرامی یہ اعلان میرا موضوع نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بار بار تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، اور اسی کی انتہا وہ منزل تھی جب کہا جائے کہ نعوذ باللہ اس میں بیماری کا اثر ہے، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بیماری کے اثرات پہ کہہ رہے ہیں، ہمارے کتاب خدا کافی ہے،
حدیث رسول کا عملی انکار تھا. وہ انکار آج تک جھلک رہا ہے. شاید ملت اسلامیہ کے جو مختلف مکاتب کے ذکر ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں خدا کے فضل سے کہ جو ہماری طرح یہ سمجھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی نشان، کوئی کچھ کا تصرف نہیں ہوگا. وہاں پہ چلو وہ بھی ہے جو حضور سے خطاؤں کو منسوخ کرتا ہے اور بار بار اللہ کی طرف سے ڈانٹ آتی ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ نے کیوں ڈانٹا رسول کی غلطیوں پر، بلکہ بہت سے مواقع پر بعض حضرات نے جس میں ہمارے امام بخاری بڑے فہرست ہیں کہ انہوں نے بعض صحابہ کا تذکرہ کیا کہ صحابہ رسول کی اصلاح کرتے تھے، کیوں نہیں یوں کیجیے. اور پھر قرآن مجید کی آیت آ جاتی تھی کہ صحابی صحیح کہتا رسول تم غلط ہو. لیکن بحیثیت مجموعی آج بھی ملت اسلامیہ کے نظریاتی طور پہ چاہے جیسے بھی کرو اعمال کی تقسیم دو لفظوں میں کی گئی. جو اعمال کرنے کے ہیں، جو اعمال پسندیدہ ہیں، ان کی دو کیفیتیں ہیں. ایک نماز، ایک وہ ہے جو فرض ہے، واجب ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ سنت ہے. فرض اور سنت، یہ تقسیم کیا کہہ رہی ہے کہ جو فرض ہے وہ فرض کرنا ہے، واجب جو ہے اس کو کرنا ہے. سنت کیا ہے؟ سنت وہ ہے کہ یہاں پہ اختیار ہے، چاہے کرو چاہے نہ کرو. جناب والا یہ دو لفظ یہی بتا رہے ہیں کہ آج کے ذہنوں میں یہ بات دکھا دی گئی ہے کہ رسول جب بحیثیت رسول کے کچھ کہے یا دوسرے لفظوں میں جب خدا کا پیغام پہنچائے تو اس وقت جو کہہ رہا ہے اس کا ماننا لازمی، اور جب تک وہ ایک عام انسان کے بیان دے تو پھر وہ سنت ہے، تمہاری مرضی کرو یا نہ کرو. ہماری سرکار میں دو لفظ جو ہے یہ دو نوعیت کے آواز، ان کے یہ دو الگ الفاظ ہیں. ہم واجب اور فرض کو ایک کیٹیگری ہے، ایک قسم ہے، اور اس کے مقابل مستحب ہے. جو واجب ہے وہ بھی ہمارے نزدیک سنت رسول ہے، جو مستحب ہے وہ بھی سنت رسول ہے. جس کو رسول نے واجب کے طور پر اپنی سنت بنا کے پیش کیا وہ واجب ہے، اور جس عمل کو مستحب بنا کے پیش کیا وہ مستحب ہے. عمل دونوں رسول کا ہے. تم نے تفصیل کر دی کہ نہیں جو فرض ہے جو واجب ہے وہ کسی شاید اور کسی کا عمل ہے، سنت رسول کی ہے، اور سنت کا تمہیں اختیار ہے. یعنی سنت کمتر ہے اور اس کے مقابلے میں جس کو تم واجب کہتے ہو جو ان کو خدا سے ہے وہ تمہارے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے. بزرگان گرامی، اگر رسول کو ایک حصوں میں تقسیم کریں گے تو کبھی بھی کوئی اس بات تک پہنچ ہی نہیں سکتا جس کو پہنچانے کے لیے رسول آیا ہے. اس لیے کہ رسول کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی ترجمانی، اس کی تشریح، اس کی توضیح ذات رسالت سے ہوئی. اور زیادہ باتیں لفظوں میں کہوں کہ لفظ اپنے طور پر کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی مفہوم نہیں رکھتے. یہ اپنے طور پر صرف لفظ استعمال کرتے رہیے. آپ کی گفتگو ایک بے معنی گفتگو ہے. ان لفظوں کے معنی سے اگر کوئی آتا ہے تب بات بھی کہہ کے الفاظ میں کوئی مفہوم نہیں. اگر کوئی معنی نہیں جانتا میں ایسی زبان بولنا شروع کر دوں کہ جو زبان لوگوں کے لیے اجنبی زبان ہو، بات کرنا ہو، تو چاہے میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، کتنی عاجزانہ بات کر رہا ہوں، دوسروں کے نزدیک یہ قائم آئے چھائے ہیں، کوئی مفہوم نہیں ہے. طالب علمی میں اب تو زمانہ بہت بدل گیا ہے. جب میں کالج کی سطح پر پڑھتا تھا اس زمانے میں پاکستان کے تقریباً تمام کالجز میں ایک خاص پاکستان انٹر کالج کے ڈیبیٹ ہوا. وہ ایسا ہوتا تھا جس میں پورے پاکستان کے کالج کے مداخلت ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں اس حوالے سے میرا بھی یہ مشغلہ تھا. آزاد کشمیر کے اس وقت میر پور جو موجودہ بنگلہ کے اندر رد ہو چکا ہے، اس میر پور میں ایک کالج تھا. اس کالج میں ڈیبیٹ تھی. میں وہاں پر پہلے پہنچ گیا. ڈیبیٹ میں دو آدمی جاتے تھے، ایک آدمی بولتا تھا، ایک خالد بولتا تھا.
تو وہ وہاں پر میں پہنچ گیا، میرا ساتھی بھی پہنچ سکا۔ آخری وقت کے اوپر اطلاع آئی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ تو نہیں آ سکتے، اور ان کی جگہ یونین کے صدر صاحب تشریف لے آئے۔ اب وہ صدر ہو جانا اور بات ہے اور خدمت کرنا اور بات ہے، لیکن اب مخالفت کے لیے آ گئے کہ اگر ٹیم نہیں ہوگی تو بٹوا بھی نہیں، اگر کچھ ایک نے کچھ کر بھی دیا، کوئی معمولی کارنامہ سرانجام بھی دے دیا، تب بٹوا بھی نہیں اٹھا سکتے گا جب تک کوئی استعفیٰ نہ ہو، ٹیم مکمل ہونی ضروری ہے۔ چانچہ خدا کی تشریف ہے۔ اب آ کے میرے ساتھ بیٹھ گئے کہ ذرا بتائیے جلدی سے کہ میں کیا کیا کروں۔ میں نے کہا سب سے بیٹھ جاؤ کہ اتنی تقریریں ہو رہی ہیں، ان تقریروں میں تمہیں دکھاتا جاتا ہوں، بس یہ سب جا کے دورا دینا۔ کوئی بچی کا کوئی مقرر کچھ کہتا تھا، میری جانب سے مجھے بولنا تھا، تو میں اس کا کوئی بات کو پکڑ کر اس کے رد میں کوئی بات لکھوا دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے ایک ساتھ آئے اور تم فارسی کا کوئی مصرع پڑھ دیا اپنی تقریر میں، تو میں نے اپنی کو جملہ لکھوا دیا کہ دیکھو تم یہ کرنا کہ تم جب جانا تو تم کہنا کہ صاحب وہ آ کے انہوں نے غالباً فارسی میں یا کسی اور زبان میں مصرع پڑھا ہے۔ اب میں تو زبان نہیں جانتا، میری کوئی خیال نہیں کہ میں تو زبان نہیں جانتا، لیکن وہ زبان تھی جو ہماری اردو نہیں ہے، کوئی اور زبان تھی۔ تو اگر غیر ملکی زبان پڑھنے کا ان کو اختیار ہے تو میں بھی غیر ملکی زبان پڑھ سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، اور میں فارسی کے بجائے آپ کو چینی مقولہ سناتا ہوں کہ لاؤ سے بچہ کی ماؤ سے چین، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا راستہ غلط ہے۔ بڑے اہتمام سے گئے اور تین تالیاں کوئی ان کے طور کے اوپر بڑا لطف آیا، بڑا خوشی خوشی واپس آئے۔ کچھ دو تین مقررین کے بعد دوسری جانب سے مجھے جانا تھا، میں گیا، میں نے جا کے کہا کہ وہ ابھی تشریف لائے تھے، انہوں نے آگے چینی زبان میں مقولہ چلایا ہے، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کو آدمی اس سے زیادہ چینی مجھے آتی ہے۔ انہوں نے صرف قول کو آدھا سنایا ہے، وہ انہوں نے سنایا لاؤ سے کی، اور اس کا مطلب انہوں نے لیا کہ یہ راستہ غلط ہے۔ میں قول کو پورا سناتا ہوں، لاؤ سے کی ماؤ سے چین، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا جب تک عقل نہ آ جائے مطلب کیا یہ واقعہ صرف اس لیے کہ جب لفظ صرف ہو تو ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے جب تک اس کے معنی نہ ہو۔ معنی کہاں سے ملیں گے؟ ڈکشنری ہے، لغت ہے، اس میں جائیے زبان کے بات سے معنی لے لیجیے۔ لیکن میں بڑی تفصیل سے عرض کر چکا کہ قرآن مجید کے اندر وہ محض الفاظ کی ہیں کہ ڈکشنری کے کوئی معنی نہیں بتاتی۔ الاسلام میں ڈکشنری سے معلوم ہو جائے گا، کہاں پا گیا ہے ڈکشنری سے معلوم ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اس زبان میں اللہ کے لب و لہجے کی بہت سی باتیں ہیں، کئی جگہ اشارے کیے ہیں اللہ نے۔ اگر وہ کہتا ہے اليوم، اس دن، ترجمہ میں اس دن کہیے یا آج کے دن کہیے، اليوم اکملت لکم دینکم، ہم نے اس دن دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو کوئی تو اہم بات بھی ہوگی، اس دن کا جاننا ضروری ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ اليوم کس دن کے لیے کہا گیا۔ ڈکشنری میں تو نہیں لکھا ہوگا۔ انما یرید اللہ بکم الرجس اہل البیت، اے ایک خاص گھر کے رہنے والوں، یہ جو ال لگا نا اہل البیت، اہل بیت اس کا مطلب ہے گھر کے رہنے والوں، لیکن اہل البیت کہا جائے تو ایک خاص گھر کے، اس گھر کے رہنے والوں، اس گھر کے رہنے والوں، اس گھر کے رہنے والوں، خاص گھر کے رہنے والوں، اشارہ یہ لفظ جو ہے یہ اشارہ ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے خاص گھر کے رہنے والوں، تم ایسے اللہ کو پاکیزہ ہو، اس اللہ کو خلاف ہے اور کوئی موبائل بلائی تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی۔ آپ بتائیے کہ اس عرض کے معنی کون سی ڈکشنری بتائے گی؟ کون سا گھر ہے ڈکشنری بتائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کرنے سے پہلے کلام کی ڈکشنری کو دنیا میں نازل کیا، اور ڈکشنری کا نام ہے پیغمبر کی ذات۔ اور تقریب میں کئی بھی بات کو دہراتا ہوں کہ جب پیغمبر ڈکشنری ہے تو وہ بتائے گا کہ
قرآن میں آنے والی کسی آیت میں منشائے خداوندی کیا ہے کہ وہ بتائے گا نا. منشا سے آگاہ کرنے کے لیے میں نے مثال دی تھی ذہنوں میں ہوتی کہ کھانا کھانے کے لیے گھر میں آپ آئے اور بھائی کی مجھے کھانا کھلا دو، کھانا کھانا چاہتا ہوں. تو خاتون نے کھانے سے پوچھا کہاں بیٹھ کے کھائیے گا؟ میری کشتی پہ کھائیے گا، گھر سے بیٹھ کے کھائیے گا، بہت سے کھانے پہ کھائیے گا، کہاں کھائیے گا؟ اس لیے کہ روز آپ کے مقامات بدلتے رہتے تھے. ایک سنت کی منشا کے معلوم کرنے کے لیے سوال کر لیا جائے، زبان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کہاں کھائیں گے. ایک منشا بتانے کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ کیسے میں سے کھاؤں گا، پھر سے کھانا لگا دیا گیا. دوسری صورت یہ کہ آپ آئے کھانے کی میز کے اوپر خود بیٹھ گئے، اب بیٹھ گئے تو اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں کہاں کھاؤں گا. بیوی سمجھ گئی کہ منشا یہ ہے کہ میز پہ بیٹھ کے کھائیں گے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ نے کھانا لگا دو، اس نے کھانا لگانا شروع کیا، وہ لے جاتی ہے میز پر، اس سے برتن رکھے، اس نے کھانا رکھا، پینے میں پانی رکھا. جب سب چیزیں رکھ رہے تھے آپ دیکھ رہے تھے. اب آپ کے خاموشی نے بتا دیا کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے وہی آپ کی منشا ہے. اب منشا 3 صورتوں میں معلوم ہو سکتی ہے. نبی ڈکشنری ہے، اسے منشائی جاری بتانی ہے. منشا 3 صورتوں میں معلوم ہو سکتی ہے. یا زبان سے بھی کہے کہ میری منشا یہ ہے، کیا آپ نے عمل سے ظاہر کرے کہ میری منشا یہ ہے، کیا عمل ہو رہا ہو اس سے خاموش ہو جائے چاہیے. رسول کا بولنا بھی حجت، رسول کی خاموشی بھی حجت، رسول کا عمل کرنا بھی حجت. یہ سب ڈکشنری سے ہی سمجھنے دیکھنے کی اشاریے ہیں کہ اس ڈکشنری کو کیسے پڑھنا ہے. رسول بولے اس کو بھی سنو، رسول کرے اس کو بھی دیکھو. رسول جو کچھ زبان سے نہ کہے نہ کرے لیکن اس کے سامنے عمل ہو رہا ہو اور اس عمل کو خاموشی سے دیکھتا رہے تو سمجھ لو کہ یہ اس کا طرز عمل جو ہے یہ گویا اشارہ ہے کہ اس کی منشا یہی ہے. اگر نماز سے بھی رسول کہہ دیں کہ زمانے میں جنت کا سردار ہے، اس کا رونا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، تو یہ نماز کا تعارف ہے، اس کی عظمت کا اظہار ہے درسوں کے ذریعے. جی اگر صورت حال یہ ہو کہ کسی مرحلے پر خاتون جنت کے سامنے یہ بچے آئے اور حضور کیا خاتون جنت کے بجائے حضور خطبہ دے رہے ہیں، مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. اب اتنے میں یہی راستہ آیا کہ باقی دامن میں پیر اٹھا، قریب جا کے گر پڑے، رسول نے خطبہ چھوڑا، گئے جا کے نماز سے اٹھایا، جا کے گول میں بٹھایا اور پھر خطبے کو مکمل کیا. کچھ نہیں کہا لیکن عمل نے بتایا کہ اتنا نہیں جواب. اور ضرورت یہ ہے کہ مطلوب نماز ہے، رسول نوازا آیا اس پہ بیٹھ گیا، رسول اپنی نماز کو جاری رکھے ہوئے ہیں، نماز سے فارغ ہو گئے. نوازا جب تک اترا نہیں رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اب سجدے سے سر اٹھا کے کہہ دیتے بیٹا کم از کم خیال کیا کرو، نماز کے دوران سجدہ کیا کرو، تمہاری وجہ سے میری نماز خراب ہو گئی. یہ سب نہیں کہا تو یہاں پر رسول کی خاموشی نے بتایا کہ رسول شریعت خیر کی دروازہ بطور کے رسالت حداد مصطفیٰ میں شریعت خیر بشامل محترم رسول کا ہر عمل پیغام ہے. لیکن شیطانی قوت کی کوشش کیا ہے کہ رسول کی ذات کو حجت نہ سمجھو، دلیل نہ سمجھو، رسول کو اپنے جیسا سمجھو. ایسے کرتے جائیں گے بہت سے کوشش سامنے آتے جائیں گے لیکن
پورے کلام سے کچھ حاصل نہیں. ہم تو جانتے ہیں کہ رسول کو نکال دیجیے کہ نہ کوئی اسلام ہے نہ کوئی قرآن. اگر قرآن ہے تو اس لیے کہ رسول نے کہا ہے اور اسلام ہے کہ رسول نے سکھایا ہے. جو دین ہے جو ہدایت ہے وہ صرف قول رسول ہے. اس کے لیے دشمن کی پہلی کوشش یہ کہ رسول کی شخصیت کو مضبوط بنا متنازع بنا. یہی وہ اہم پہلو تھا کہ جب حضرت رسول کربلا میں پہنچا ہے تو وہ جو اپنے عمل سے شریعت کی تمام بنیادوں کی حقیقت کو واضح کر رہا حسین علیہ السلام نے سمے کی عرض کروں. امام حسین علیہ السلام نے اکثر مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ وہ فلسفہ شہادت کو تصویر کر دیجیے. ایک زمانے میں غالب ہوتے ہیں کہ حسین کو اگر فرمائے وہ فلسفہ شہادت کو تصویر کر. تو میں اکثر سوچا کرتا ہوں بات میں نے کہا کہ بھائی زندگی کے اعمال کی بنیاد تلاش کر کے اسے لفظوں میں بیان کرنے کا نام ہے فلسفہ. اور جو چیز لفظوں میں بیان کی گئی ہو اس کو عمل میں ڈال دینے کا نام ہے شہادت. حسین کی شہادت کا فلسفہ نہ پوچھا کرو بلکہ یہ پوچھو کہ اسلام کب تک جو فلسفہ تھا اسے حسین نے کس طرح توحید ایک نظریہ ہے نا. رسالت ایک نظریہ ہے, ایک خیال ایک تصور ہے کہ اللہ ہے, ایک نظریہ ہے. اس نظریے کو کہ وہ اللہ واحد ہے, اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. زبان جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, یہ لا الہ الا اللہ عمل بن سکتا ہے. پوری دنیا کے انسان جس کو صرف قول کے طور پہ دہراتے رہیں گے, بڑے سے بڑا گواہ جب شہادت میں کلمہ پڑے گا تو زبان سے کہے گا لا الہ الا اللہ. حسین نے کہا تم آج تک لا الہ الا اللہ لفظوں میں کہتے تھے اور دیکھو عمل کیسے بنتا ہے. لا الہ الا اللہ عمل کیسے بنتا ہے. سنیے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود. معبود سے کیا مراد ہے؟ کوئی جس طرح میں آپ کو کھڑے ہو جائیں معبود ہے, جس کا ہاتھ پھیلا تو معبود ہے. کسی معبود یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا حاصل ہونا سے اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. بقا دینے والا وہ, زندگی دینے والا وہ, موت دینے والا وہ, عزت دینے والا وہ. قرآن نے کہا ہے نا اس جو مت جاؤ اس جو مت بچاؤ, اور اسی نے کہا ہے کہ ہم نے خلق الموت والحیات, ہم نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. اب اگر کوئی انسان کسی مرحلے پر کسی ایسے کو زندگی دینے والا سمجھ لے جو خدا نہ ہو, جب زندگی خطرے میں ہو تو اس وقت مرد مومن کیا کرے گا؟ وہ تو سوچے گا میرا اللہ میرا محافظ ہے. لیکن میرے جیسا کمزور آدمی خطرے میں ہے تو مجھے دیکھے بغیر کہ مدد کرنے والا کون ہے. ساری دنیا کو تو روکتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو. خود جب اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس کرے تو دشمن خدا امریکہ کو دعوت دے دے آؤ ہماری عبادت یہ عمل بتا تو خود شرک ہے. کہ حقیقی شرک یہ ہے, کیا رسول اللہ کہہ کے بلانا شرک نہیں ہے, کیا امریکہ کہہ کے بلانا یقیناً شرک ہے. اس لیے کہ تم باطل کی گود میں پناہ ڈھونڈ رہے ہو, وہ پناہ کو اللہ دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وجود سے بقا رکھنے کے, باقی رکھنے کے بہت سے عناصر ہو سکتے ہیں. بھوک پیاس ہو سکتے ہیں, اگر پیٹ کی روٹی ملے تو ہم سلامت رہیں گے, اگر دوست احباب میں رہیں تو ہم سلامت میں رہیں گے, وطن میں ہیں تو ہماری عزت زیادہ محفوظ ہے, وطن جو باہر ہے تو مجنبی ہیں, ہماری کوئی حقوق اور حیثیت نہیں ہے. اگر ہم کمزور ہیں, بے اختیار ہیں تو ہمارا وجود خطرے میں ہے. اگر صاحب اقتدار ہیں, صاحب اقتدار ہیں تو پھر فوجیں بھی محافظ ہیں, ہماری پولیس بھی محافظ ہے, تمام قوتیں ہماری محافظ ہیں.
تو ہم نے اپنی بنا کا سامان کیا سمجھا؟ غذا کو سمجھا، قوم قبیلے کے کو سمجھا، دوست احباب کے بچے کو سمجھا، اقتدار کو سمجھا، اختیار کو سمجھا، جسم بقا کا ذریعہ تھا۔ حسین کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ان میں سے کوئی بھی بقا کا سامان نہیں ہے۔ تم زبان سے کہہ رہے تھے حسین نے مدینہ چھوڑا، اے وطن تو سمجھتا ہے کہ تو ہے مجھے باقی رکھنے والا، کیا تجھے چھوڑا؟ لا الہ، آگے آئے، راستے میں کیسے آ رہے ہیں، مجھے کسی ہجوم کی ضرورت نہیں، اپنا راستہ پکڑو چلے جاؤ، میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ آج کی رات شراب کھل کر کے کہنا کہ جس کا جان بھی چاہے چلا جائے، مطلب یہ کوئی سب سے بشر دنیا میں نہ سمجھے کہ حسین اس کا محتاج ہے۔ یہ لا الہ کی دوسری منزل تھی، بھوک پیاس پانی بھر جزا میسر نہیں ہے اس عالم میں۔ حسین اب یہ دنیا سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ کیسے زندہ رہیں گے حسین اگر کھانے کو نہ ملا، پینے کو نہ ملا۔ حسین کہہ رہے ہیں مجھے تو بتانا ہے لا الہ الا اللہ، ایک بہتے ہوئے پانی تو میرا خدا نہیں، پیٹ بھر کر کھائی جانے والی غذا تو میرا خدا نہیں۔ اقتدار کہہ رہا ہے اگر تم مجھ سے ناراض ہو گے تو کہاں جاؤ گے، مجھ سے ٹکرا کے کہاں جاؤ گے؟ حسین نے کہا اقتدار کو میں نہیں مانتا، لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مدینے سے لے کے کربلا کے آخری مرحلے تک حسین لا الہ کہہ رہے ہیں، مسلسل لا الہ کہتے چلے جا رہے ہیں۔ وطن تو میرا الہ نہیں، کثرت تو میرا الہ نہیں، غذا تو میرا الہ نہیں، خوف تو میرا الہ نہیں، تخت و تاج تو میرا الہ نہیں، اے فوج لشکر تو میرا الہ نہیں۔ تمام جعلی خداؤں کی نفی کر کے ابھی ایک خیال آیا حسین کو، تخت نہیں، تاج نہیں، غذا نہیں، وطن نہیں، احباب نہیں، اولاد نہیں، خاندان نہیں، دوست نہیں، سب قربان ہو گئے۔ خیال آیا حسین ابھی کم از کم کوئی چیز تو ہے جس کو زندگی کہتے ہیں۔ تیری بقا کے لیے زندگی تو بہت بہت چاہیے نا، کم از کم اس بات کا رشتہ تو قائم رہنا چاہیے، جسم کے اوپر رکھا ہوا یہ سر تو چاہیے۔ حسین نے کہا اچھا یہ بات ہے کہ یہ سر سمجھ رہا ہے کہ میں سچ جسم پہ رہوں گا تو یہ زندہ ہے، ورنہ زندہ نہیں تو یہ سر بھی نہیں۔ ابھی تک حسین لا الہ کے منظر دکھا رہا ہے عمل کے ذریعے سے، اب اس کے بعد جب لا الہ کی آخری منزل آ گئی، گردن بھی کٹا دی، تو اب اللہ کہنے کی منزل تھی۔ اب حسین ہوتے ہوئے اللہ کہتے، اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین کو باقی رکھ کے بتائے کہ دیکھو خدا نہ ہوتا تو کیا حسین باقی رہتا۔ حسین باقی پہ گیا، اس کے راستے میں لوگ کہتے ہیں سارے تمہارے گئے، عزیز تو قید ہو گئے۔ تم سمجھتے ہو کہ مارے جانا دنیا مارے جانے کی کوئی اہمیت، یہ حسین نے وہ قیمت ہے جو اللہ کے نام کو باقی رکھنے کے لیے پیش کی، چونکہ کام بڑا تھا اس کی قیمت بھی بڑی تھی۔ اور پتہ نہیں محترم جو جملے ہوتا سب کی قیمت عجیب عجیب انداز سے حسین نے اپنے طور پر قیمت ادا کی، حسین والوں نے اپنے طور پر، جس نے جو قیمت دی ہے وہ بے مثال ہے۔ حسین کے لیے گردن کٹانا بے مثال عمل تھا، زینب کے لیے چادر دے دینا اور آپ سمجھتے کہ سید سجاد کے امتحان معمولی ہے۔ ارے حسین اور حسین کے ساتھی روزے عاشور کربلا میں ایک مرتبہ شہید ہوئے۔ سید سجاد کوفے کے بازار کے ہر موڑ پر، شام کے بازار میں، کوفے اور شام کے دربار میں
جہاں زینب کے سر پہ پڑتی تھی، لیکن سجاد مسیح کی نئے شہید ہو جاتا تصویر جملہ اور پوچھا جب سے یہ سجاد دنیا میں تشریف آئے تھے نا، امام حسین علیہ السلام نے جب اللہ کی بیٹا ترکیت میں خاص طرح سے بنیاد رکھی تھی جو ان کے علاوہ اور ایمان کے سنت کے طور پر ضروریات تھی، امام علیہ السلام نے ان کی بیٹا ملا نا اللہ کی طرف سے، تو آپ لے گئے اور لے جا کے مسجد میں محراب مسجد میں رکھ دیا، کہا پروردگار یہ تم نے نعمت مجھے عطا کی ہے، میں تیرے شکرانے میں تیری بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے سید سجاد کو وہاں چھوڑ کر حسین واپس آئے، علی موجود تھے، مسجد میں گئے، جا کے کہا پروردگار حسین نے یہ امانت سویکار جا میں پیش کی تھی، میں امانت کو امانت کے طور پر ہی دے رہا ہوں، اور جو اس وقت تک کے لیے اس کو میرے پاس بھیجے تھے کہ جس دن تجھے طلب ہوگی اس کو بلا لینا، یہ تیری ہے، حسین نے تمہیں لے حوالے کر دیا، جب چاہے اس کو بلا لینا، ایک اب میں اس کو قربان چڑھانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ لے کے گئے، لے جا کے بیویوں کے حوالے کیا، یہ باتیں اس کی بیان کیا بس کچھ جملہ عرض کر دوں، بیویوں کے حوالے کیا، کہا کہ اس کا ذرا خیال رکھنا، اس بچے کا خیال رکھنا، یہ بچہ اس کے اندر ہاشمی غیرت بھی ہے اور اس کی رگوں میں ایران کے بادشاہوں کا خون بھی ہے۔ ایران کی شہزادی تھی نا شہزادوں، تو اس میں ایران کے بادشاہوں کا خون بھی شامل ہے، جہاں غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی کلیز کی سربراہ اس کے سامنے نہ جائے، شاہی کے آرام تربی کی تقاضا یہ ہے کہ اس کو نرم جسمت سے لے جانا، اس کو کوئی جسمانی عزیز نہ ہونے پائے، اس سید سجاد پر طوفان شام کے بازاروں میں واقع آتا چلنا۔ کل میں نے کہا تھا کہ یہ دمشق پہنچ کے ایک قید خانے میں نہیں رہے، مختلف قسم کے قید خانے تھے، بس ایک قید خانے کا دو جملے سن لیجیے پر یہ میری گفتگو کا اختتام کہ ایک قید خانے میں رکھے گئے۔ ایک دن امام کا اخلاقی ایک امام بن ہادی ابن عمر یہ بعد میں بھی امام کے پاس جاتا رہا ہے اور اس کے پیچھے بہت سی روایتیں ہیں جو کربلا کے سلسلے میں امام کی زبانی سنتی اس نے ہم تک پہنچائی ہے۔ وہ امام کہتا ہے کہ میں دمشق گیا اپنے کسی کام سے، ارتباط سیکٹر سے گزر رہا تھا، ایک عمارت کے ساتھ جہاں وہاں پر جو مقامی پولیس تھی اس کا پہرا تھا، اس پہرے میں نے دیکھا کہ ایک شخص دیوار کا کھڑا ہوا ہے، میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو چہرے پر شرارگائی کا احساس لگا کہ چہرہ میں نے دیکھا ہے۔ اب جو یہ خیال آیا اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ نظریں چرا رہا ہے، وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہتا، کچھ سسمان کھڑا ہوا ہے، کہتی ہے کوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کوئی کہتی ہے تو چلا رہا ہے۔ اب تو اس کی چاہت دیکھی تو مجھے زیادہ احتیاط ہوا کہ میں جانا پہچانا بھی ہے اور تصویر نظریں بچا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ اب جو غور سے دیکھا تو اس کی چہرے پہ چلا جائے اور لاہور وغیرہ بڑا بہت کام کیا، کوئی شکل دیکھتے آئی اس نے کہا وہ کام یہ کہا، لیکن میرا کیا ہوا آگے بڑھ کے پوچھا حضور آپ کون کا میرا تم اپنے امام کو نہیں پہچانتے؟ گھبرا کے پوچھا مولا آپ کیا کہاں ایسی ہے ایسی ہے کھانے میں رکھا گیا ہے، کہا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا کھانے کی دیواریں تندور کی طرف پڑتی ہے، ایک لمحے کے لیے دربان کی اجازت سے باہر آ کے کھڑا ہوا ہوں، ابھی اتنا کہا کہ سائنے سے کمزور کیا آواز آئی، میں کل سے یہ دل سجاد خوبی نے بڑی دیر میں تجھے نہیں دیکھا، انعام کرنا ہے کہ کس کی آواز ہے، خیر کی ملتی سے کی آواز ہے، کام میں لے تو پاس نہیں باتی